السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Qari Kaisar from آن لائن قرآن اکیڈمی۔ آج کے اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں آپ حضرات کو سکھاؤں گا نواقص وضو یا مفسدات وضو۔ ایک تو یہ چیز سیکھنی ہے ہم نے، اور دوسرا مکروہات وضو، کہ جن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ آپ میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو میں ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو میری ویڈیو ملتی رہے۔ آپ خود سنیں گے، دوسرے دوست سنیں گے اس کو، تو ان کا فائدہ ہو جائے۔ آج سب سے پہلے جو چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نواقص یا مفسدات وضو، کہ وضو کے اندر کیا چیزیں وضو کو ناقص کر دیتی ہیں، مفسد کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو مفسدات، کیونکہ وضو کے مفسدات سیکھ رہے ہیں، جو چیزیں وضو کو فاسد کر دیتی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کی تعریف بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور اس کا حکم بھی۔ مفسد وہ ہے جو کسی جائز عمل کو توڑنے والا ہو۔ مفسد فاسد سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی جائز عمل کو توڑنے والا ہو۔ جیسے دیکھیں، وضو جائز تھا، وضو آپ نے کیا، یہ باعث ثواب تھا۔ جب آپ کوئی ایسا کام کیا، وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں، تو جو اس کو توڑے تو وہ مفسد ہو گیا، فاسد سے ہے۔ حکم اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیں، حکم اس کا یہ ہے کہ جان بوجھ کر کرنے سے عذاب اور بھول کر کرنے سے عذاب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی مفسدات وضو میں سے کوئی کام نماز کے اندر کر رہا ہے تو پھر اس کو عذاب ہوگا، اگر جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ اگر بھول کر ہو گیا تو پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن صرف وضو کے مفسدات دیکھے جائیں تو چونکہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ویسے ہی وضو کر کے بیٹھا رہتا ہے، تو اگر کوئی ایسا کام ہو جائے اس سے، تو پھر وہ اگین وضو کو کر لے گا، اس کو وہاں پر گناہ نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ وضو کے مفسدات کتنے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو وضو کو ناقص کر دیتی ہیں۔ تو وہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جو وضو کو ناقص کر دیتی ہیں۔ یہ دیکھیں، جیسا کہ یہ آپ حضرات کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ نواقص یا مفسدات وضو۔ تو اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ وضو میں 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے پیشاب یا پاخانہ کرنا۔ اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔ یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکل جانا، یہ وضو کو فاسد کر دیتا ہے، وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے ریح، یعنی ہوا کا نکلنا۔ یہ 2 چیزیں۔ اور نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ آپ کے جسم سے خون یا پیپ تھوڑا سا نکلا ہے، وہاں پر ہی رک گیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو فاسد نہیں ہوتا، بلکہ وضو تب ٹوٹے گا، تب وضو فاسد ہوگا کہ جب وہ اپنی جگہ سے سراحت کر جائے، نکل کر بہہ جائے۔ اسی کے ساتھ نمبر 4 ہے
منہ بھر کر کیا کرنا۔ تھوڑی سی کیا ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، الٹی ہو تھوڑی سی، لیکن اگر زیادہ ہو منہ بھر کر ہو تو وہ نواقص وضو میں ہے۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سونا۔ یہ سب چیزیں میں یہاں پر لکھ کر اور ایسے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ ایک تو سنتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اور اچھی طرح یاد رہے گی۔ نمبر 5 ہے لیٹ کر یا سہارا لگا کر سونا۔ جیسے لیٹ کر سونا تو آپ کو ایزی سمجھ آئے گا، اور سہارا لگا کر جیسے کرسی پر یا دیوار کے ساتھ آپ ٹیک ٹکا کر سہارا لگا کر سو گے تو وضو اس سے ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6 ہے بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ کوئی آدمی بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7 ہے مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ کوئی آدمی اگرچہ کچھ ٹائم ہی کے لیے دیوانہ ہو گیا، اس نے پہلے وضو کیا ہوا تھا تو بعد میں وہ بے شک ٹھیک بھی ہو جائے لیکن اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8 ہے نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا، زور سے ہنسنا نماز میں، یہ اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں تک یہ مفسدات وضو تھے، نواقص وضو تھے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ جو ہے وہ ہے مکروہات وضو۔ وہ چیزیں کہ جن سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ ویسے مطلق مکروہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مکروہ وہ ہے کہ جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، یہ تو یعنی جس کی ممانعت حدیث پاک سے ثابت ہو۔ پھر آگے مکروہ کی 2 قسم ہیں، ایک ہے مکروہ تحریمی اور دوسرا ہے مکروہ تنزیہی۔ پھر ان دونوں کی الگ الگ تعریفیں ہیں۔ یہاں پر ہم نے چونکہ وضو کے مکروہات پڑھنے ہیں تو اس لیے میں اس دم بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو مختصراً وضو کے مکروہات جو ہیں وہ 4 ہیں۔ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ آپ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، یہ مکروہ ہے، وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے سیدھے ہاتھ سے یعنی کہ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ دیکھیں ہماری شریعت، ہمارا دین اسلام کہ ہمیں کس طرح ایک ایک چیز سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ دایاں ہاتھ اچھے کام کرنے کے لیے ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، قرآن کو پکڑنے کے لیے۔ تو ہمیں وضو میں بھی اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک صاف کریں۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مکروہات وضو میں سے ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ وضو میں دنیا کی باتیں کرنا۔ دیکھیں وضو کے شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تھا، اور وضو کے مڈل میں ایک دعا آتی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ وضو کے مڈل میں پڑھنی ہے، درمیان میں اور آخر میں، وضو کے آخر میں دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ بھی ہمارے دین کی خصوصیت ہے کہ وہاں پر بھی آپ ذکر کر رہے ہیں۔ کسی وضو میں دنیا کی باتیں کرنا یہ مکروہات وضو میں سے ہے۔ اور نمبر 4 ہے سنت کے خلاف وضو کرنا، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وضو کی سنتیں کیا کیا ہیں اور پھر مکمل وضو کا طریقہ، یہ سب چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی۔
تو اس کے خلاف وضو کرنا یہ مکروہات وضو میں سے ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، یہ میرے اسکائپ آئی ڈی ہے اور ساتھ ہی ای میل ایڈریس ہے۔ میں انشاءاللہ 24 گھنٹے آپ جس ٹائم فون کریں گے میں آپ کی ہیلپ کروں گا، کیونکہ یہ دین کا کام ہے، سیکھنا سکھانا، اس میں میرا بھی فائدہ ہے۔ میں آپ کو کوئی بات بتاؤں گا، آپ وہ کام کریں گے تو اللہ پاک اس پر مجھے بھی اجر دیں گے، آپ کو بھی اجر عظیم دیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔